السلام علیکم، انشاءاللہ خیر و خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو انسٹاگرام پہ میں نے کچھ دن پہلے اپنے گھر کی سٹوریز لگائی تھی اور کچھ شوز تھے جو کہ میرے بیٹے مراد کے تھے۔ تو سب لوگ پوچھ رہے تھے، اتنے زیادہ میسیجز مجھے کل سے لے کر اب تک ریسیو ہو رہے ہیں کہ مراد کو کیا ہوا تھا، مراد کون ہے۔ تو مراد میرے 2 سال کا بیٹا تھا اور گھر کی اتنی خستہ حالت اس لیے تھی کیونکہ وہ جب حادثہ ہمارے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد ہم اس گھر میں ہم نے پیر بھی نہیں رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ جو چیز جس طرح سے، اور ہم نے ہی سب کو منع کیا ہوا تھا کوئی بھی ہماری چیز کو ہاتھ نہ لگائے۔ 2 سال کے بعد جب بریرہ ماشاءاللہ مجھے ہوئی تو میں نے سوچا تھا، جب ہمارے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا جب مراد واپس آئے گا تبھی ہم اس گھر میں اس جگہ میں ہم پیر رکھیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہو چاروں طرف آپ کو مراد اور زمل کی ہی چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ ہنستا بستا ہمارا گھر تھا کیونکہ اللہ کے پلانس کا ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، کب کوئی خوشیاں غم میں بدل جائے اور کبھی بھی کوئی غم خوشیوں میں بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پلانس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اتنے عرصے بعد میں اوپر گئی تھی، مراد کا وائٹ والا تھا وہ کیبنٹ تھا، اس میں یہ اس کے شوز ڈریسز وغیرہ تو میں نے رکھوا دی تھی بیگ میں، لیکن شوز تھے وہ بھی میں نے ایک باکس میں اس وقت رکھوا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب وہ حادثہ ہمارے ساتھ ہوا اس کے بعد ہم اوپر گئے ہی نہیں۔ وہ ایک ہمارے ہاں 3 پورشن ہے، تھرڈ فلور پہ ہم رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں میں اوپر گئی تھی تھوڑی صفائی کروانے اور ساری چیزیں دیکھنے، کیونکہ وہاں پہ ساری میری بچوں کی انمول چیزیں تھیں، وہ کچھ ایسی چیزیں تھیں، اور اس جگہ پہ ہم دوبارہ اس لیے ہماری ہمت نہیں، کیونکہ وہ ہمارا اتنا ہنستا بستا گھر تھا، ہمارے بچے تھے اور ہماری ہی خوشیاں تھیں، تو ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جہاں مراد اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا اس جگہ کو ہم دیکھیں۔ خیر، تو صفائی میں نے جب آپ کو دکھایا تھا وہ فرسٹ، اس کے دوسرے دن یہ ساری میں نے صفائی وغیرہ کروا ہی لی تھی۔ یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں لیکن مجھے کچھ بھی کنفرم نہیں کہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی بھی کہ نہیں کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے اس بات کو کوئی کنٹینٹ بناؤں، کچھ بھی کروں۔ زمل بھی یہاں پہ پہلی بار آئی تھی تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی اپنی چیزوں کو دیکھ کے، اور وہ مجھے کہنے لگی کہ مما ان ساری چیزوں کی نا مجھے بہت یاد آ رہی تھی۔ تو یہ چاروں طرف آپ کو میرا ہی سامان نظر آئے گا، میرے بچوں کی گاڑیاں، میرے بچوں کے ٹوائز۔ تو سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ساری چیز شیئر کروں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اویئر کرنا ہے، جن کے چھوٹے بچے ہو سکتا ہے کسی کے لیے میری ویڈیو ہیلپ فل رہی ہو۔ تو 1 سال سے مجھے میسیجز یہ انسٹاگرام پہ اور جو بھی میرے اکاؤنٹ سے وہاں پہ اتنے زیادہ، اور مراد کا تو اکاؤنٹ میں اوپن ہی نہیں کرتی کیونکہ وہ تو اتنے ہزاروں میسیجز اور کومنٹس کے ساتھ بھرا ہے کہ مراد کو کیا ہوا تھا بتا دیں گے وہ، کیونکہ میں بالکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں مراد کی کوئی ویڈیو، یا کیونکہ میں میرے اپنے خود کے ماں باپ ہیں، میرے خود کے ہسبینڈ ہیں، ان سے بھی مراد کے بارے میں بات نہیں کرتی اور نہ ہی وہ مجھ سے کرتے، لیکن اتنے انسٹاگرام دونوں مراد والا اکاؤنٹ اور جو میری بریرہ والا دونوں اکاؤنٹ انلمیٹڈ میسیجز کے ساتھ، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈنگ بھی شیئر کی تھی، جو لوگ پوچھ رہے تھے کہ پلیز بتا دیں۔ یہ ویڈیو صرف ان کے لیے جو مجھے ڈھیروں لاکھوں دعائیں دے رہے تھے، وہ اتنا سکون مل رہا تھا کہ میری دعا لگتا ہے قبول ہو نہ ہو، جنہوں نے مجھے اتنی ساری دعائیں دی ہیں، تو مراد انشاءاللہ میرا واپس آئے گا۔ تو یہ دوسرے دن صفائی وغیرہ کروا لی تھی۔ خیر، ویڈیو کو لینتھی نہیں بناؤں گی۔ تو رمضان کا ہی مہینہ چل رہا تھا، میرے مراد کو 2 سال پورے ہونے والے تھے، ٹھیک ہے۔ سحری بھی وہ ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ کرتا تھا۔ اس کے بعد 3rd فلور پہ ہم 3rd فلور پہ رہتے تھے، 2nd فلور وہاں پہ ایک فیملی رہتی تھی، اور جو 1st فلور تھا وہاں پہ ایک اور فیملی رہتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو مراد جیسے اٹھا تھا، میرے ہسبینڈ اور زمل دونوں سو رہے تھے، وہ ضد کر رہا تھا، نیچے چل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے سوچا اب ہسبینڈ کی بھی نیند خراب ہوگی اور زمل بھی اٹھ جائے گی، اس لیے وہ اٹھا نیند سے، تو میں اس کا فیس واش بھی کروایا، اس کا ڈائپر چینج کیا، میرے ساتھ کھیلتے کھیلتے نیچے چلا ہے، جو کہ 1st فلور تھا، کیونکہ ہم ایک ساتھ کھانا پینا، ہم ساری جوائنٹ فیملی تھی تو ایک ساتھ ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی بریرہ بھی اٹھ گئی، اور اس کے بعد
मैं उसे नीचे लेकर गई, फर्स्ट फ्लोर था, बिल्कुल वो ठीक-ठाक, इतना खुश, उसे ब्रेकफ़ास्ट, उसे नाश्ता मैंने खुद अपने हाथों से चाय पिलाई थी। तो दूसरी फैमिली की हो रही थी शिफ्टिंग, क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड और थर्ड तक लोग रहे थे। इतनी माशाल्लाह से हमारी जॉइंट फैमिली थी। तो जो फर्स्ट फ्लोर में फैमिली थी वो कर रही थी शिफ्टिंग, जो मेरी देवरानी थी वो शिफ्ट कर रहे थे, उनके यहाँ न्यू उन्होंने घर बनवाया था, ठीक है। तो जब वो न्यू घर के लिए शिफ्ट हो रहे थे तो मैंने अपनी सास को कहा कि जो इनका रूम खाली हुआ है वहाँ मैं रह लेती हूँ, क्योंकि ऊपर चढ़ने में ना मुझे मुश्किल होती है, बच्चे छोटे हैं, ज़िमिल ज़िद करके नीचे आ जाती है, मुराद भी ज़िद करके खड़ा रहता है दरवाजे के पे, नीचे जाऊँ नीचे जाऊँ। इस वजह से मैं नीचे ही रहूँगी, क्योंकि गर्मियों में थर्ड फ्लोर में इतनी ज़्यादा कोई गर्मी हो जाती थी एसी के बावजूद। तो गर्मियों का तो आपको पता है, गर्मियों में वो जो फर्स्ट फ्लोर्स होते हैं वो ठंडे ठंडे होते हैं, जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इस वजह से मुझे थी ये शिफ्टिंग कर रहे हैं तो नीचे अब मैं रहूँगी। तो बहुत अच्छे से मैंने कुछ डेकोर आइटम मंगवाए थे, कर्टन्स मंगवाए थे, कि मुझे बहुत खुशी थी कि अब फाइनली मैं नीचे रहूँगी, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बच्चों के हिसाब से गर्मी होती थी। तो वो उनका फर्नीचर था जो रूम वाला, वो शिफ्टिंग के लिए खुला हुआ था। तो वो ज़िद करने लगा कि मैं वहाँ जाऊँ। मैं उसे एक दफ़ा लेकर आई उसी रूम से वापस दूसरे, क्योंकि शाम तक वो फर्नीचर ले जाते, ठीक है। वो बिल्कुल ओपन था, जिस तरह शिफ्टिंग कोई बंदा करता है तो फर्नीचर ओपन करवा के ले जाता है, ठीक है। तो वो सारा ओपन था, वहाँ पे खेल रहा था, मैं उसके साथ ही खड़ी थी। तो नीचे वाला जो पोर्शन था, जो खाली रूम था, जिस रूम में फर्नीचर खुला हुआ था, बेड का हिस्सा अलग था और ऊपर ताज वाला जो हिस्सा होता है बेड का बड़े वाला, वो अलग खुला हुआ था। तो वो मैं उसके साथ ही खड़ी थी। मुझे आज तक पता नहीं चला, आज तक मुझसे मेरी अम्मी पूछती कि अब बताओ कि क्या हुआ था, किस तरह मुराद के ऊपर वो चीज़ गिर गई मुझे, क्योंकि वो शायद अल्लाह ताला ने मेरी आँखों को, मेरे दिमाग को सुन कर दिया हुआ था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं। अब आज तक मैं इस बात को नहीं समझ पाई कि मुराद के ऊपर वो चीज़, वो जो फर्नीचर का वो बड़ा हिस्सा था, वो किस तरह से आकर गिरा। जब जब मैं खुद अल्लाह के पास जाऊँगी, मैं खुद अल्लाह से पहला यही सवाल करूँगी कि मुझे वो दोबारा चीज़ एक दफ़ा सिर्फ दिखाए, कि मैं आखिर मेरा ध्यान किधर था, मैं कहाँ थी जो मैं देख नहीं पाई उस चीज़ को। मुझ में वो अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँ कि वो किस तरह से हुआ। मेरे साथ ही खड़ा था, बस वो एक पल था, बस वो जो मैंने उसको चीज़ खाने के लिए दी थी, वो भी उसके हाथ में ही थी। अचानक से वो चीज़ उसके ऊपर गिर गई। कब्यों की नई दो सिवा तुझे सुना, कब्यों की नई दो खिली कान के